بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعين في خواص الكتاب المبين. اس کا درس نمبر جو 10 ہے، اس میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیاتیں ہیں اس کے متعلق اہمیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 12 اور 13 جو ہے پڑھنے والے ہیں۔ وبالسند المتصل منا قال اخبرنا الشیخ عزیز زبیدی، یہ سند ہے۔ یہ حدیث جو ہے آدم سے روایت کر رہے آگے، کس سے؟ جو کہ خالد کے مولا ہے، وہ کہتے ہیں قول سمعت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، میں نے سعید بن جبیر صاحب سے سنا تھا، وہ بڑی تابعی تھے۔ وہ فرماتے ہیں یحدث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے قول لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ دلوں میں جو کچھ بھی تمہارا ہے نہ، چاہے وہ چھپاؤ یا ظاہر کر لو، دونوں صورتوں میں اللہ تمہارا حساب کر لے گا۔ دیکھیں وَإِن تُبْدُوا، اگر تم اشکارا کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں آتی ہیں، او تخفوہ، یا چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب محاسبہ کرے گا۔ تو یہ آیت جو تھی نا، اس میں تو بہت مشکل امر کا ذکر ہو گیا، کیونکہ دل جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرح ہوتا ہے کہ ایک جہاز نیچے آتا ہے، لینڈڈ ہوتا ہے، تو دوسرا فلائٹ ہوتا ہے، اور دل جو ہے نا یہ افکار کا کیا ہے، مرکز ہے۔ ایک فکر نکلتی ہے تو دوسری آتی ہے، ایک سوچ نکلتی ہے تو دوسری آتی ہے، ایک بات دل میں آتی ہے جب وہ جا رہی ہوتی تو دوسری آتی ہے۔ مانا دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ باتوں کو روک لے یا اس پر خیالات کا دروازہ بند کرے، افکار کا دروازہ بند کرے، بہت مشکل امر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ تمہارا محاسبہ ہوگا کہ وہ باتیں چاہے تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، کیونکہ دل میں تو ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ انسان کسی کو اشکارا نہیں کر پا سکتا، چھپا کے رکھتا ہے، کچھ بات تو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ تو قال، وہ صحابہ فرماتے کہ دخل قلوبهم منها شیء، اس آیت سے ان کے دلوں میں بہت مشکل امر پیش آیا، یعنی دلوں میں پریشان ہو گئے کہ تو ہر چیز کا محاسبہ ہوگا، دلوں میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں جس کو کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا انسان کے پاس بعض اوقات۔ لم يدخل قلوبهم من شیء، جب ان کے دلوں میں اس آیت سے مشکل امر پیدا ہو گیا، دلوں میں کچھ ایسا برا نہیں آیا تھا کہ دخل قلوبهم من شیء لم يدخل قلوبهم من شیء، ان کے دلوں میں اگر کوئی بات نہ بھی آئی ہو، یا بعض اوقات دل جو ہے ایسی باتیں بھی سوچ لیتا ہے کہ وہ باتیں بہت سرسری ہوتی ہیں۔ دل میں جو چیزیں پیدا ہوتی نا، کبھی تو وہ بات خاطر ہوتی ہے، کبھی حاجز ہوتی ہے، کبھی جو ہے تھوڑی جلدی نکلتی ہیں، کبھی جو ہے تھوڑا استقرار پکڑتی ہیں، اور کچھ جو ہے ارادی کی شکل میں ہوتی ہے باتیں، کچھ جو ہے پرعزم باتیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی نا کہ لم يدخل قلوبهم من شیء، کہ وہ دل میں بالکل پیوستہ نہیں ہوتی نا، اگر اسی باتوں پر بھی مواخذہ تو مشکل ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ یہ کہا کرو کہ ہم نے سن لیا اور ہم تابعدار مانیں گے، کسی بات پر اعتراض مت کرنا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے صحیح کیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قولوا، یہ کہو سمعنا واطعنا وسلمنا،
بس سر و چشم ہم تسلیم کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط کیا اس سے، فألقى من ڈال دیا، مضبوط کیا۔ فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ آیت اتار دی، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، لا يكلف اللہ، اللہ تعالی مکلف نہیں بناتا، ذمہ دار نہیں بناتا کسی نفس کو، الا وسعها، صرف اس کی وس کے مطابق، وسع کے مطابق، طاقت کے مطابق، بساط کے مطابق، جتنی طاقت ہے انسان، لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے وہی ہوگا فائدے کا جو وہ کمائے کر لے، وعلیہا مکتسبت، اور اس پر بوجھ بنے گی وہی کچھ جو اس نے کر ڈالا ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے پروردگار ہماری گرفت نہ فرما، ان نسینا، اگر ہمیں بھول ہو جائے، او اخطأنا، یا خطا سے کوئی کام کرے۔ قال، تو اللہ تعالی روی فرماتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعا انہوں نے مانگی نا صحابہ نے، تو یہ آیت کی شکل میں بات تھی نا، تو فرمایا کہ قد فعل، تو یہ میں نے کر دیا، کیا معنی میں تمہاری گرفت نہیں کروں گا۔ پھر یہ آیت اتری کہ ربنا ولا تحمل علینا، اے پروردگار ہمارے مت ڈالیے ہم پر ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسے آپ نے ڈالا تھا بوجھ، علی الذین، ان لوگوں پر، بنی اسرائیل وغیرہ پر، میں قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سخت احکام کو پھر برداشت نہ کر پائے، ان میں غلطی کر دی، انہوں نے کوتاہی کر دی۔ قال قد فعلت، یہ بھی میں نے قبول کر دیا۔ پھر یہ دعا مانگا کرو صحابہ کو کہا نا، ویسے تو یہ آیت اتری تھی لیکن وہ پڑھتے بھی تھے کہ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہے، ماوا ہے، ٹھکانہ ہے، کارساز ہے ہمارے۔ قال قد فعلت، یہ بھی میں نے قبول کیا۔ آگے 13 نمبر حدیث میں یہ سند ہے کہ قال اخبرنا الشیخ عبد الغنی الدقر، نیچے تک کی سند ہے، پھر آگے جو ہے حدیث مختصر ہے۔ یہ جو ہے عبد الرحمن بن یزید رحم اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے قال لقیت ابا مسعود عند البیت، میری ملاقات ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیت اللہ شریف کے پاس ہوئی ادھر۔ فقلت، میں نے اس سے پوچھا کہ حدیث بلغنی، ایک حدیث مجھے پہنچی ہے آپ کی طرف سے، عنک، آپ کی طرف سے، فی الآیتین، دو آیت کے متعلق، دو آیتیں ہیں اس کے متعلق، ان کے متعلق میرے پاس ایک حدیث آپ کی طرف سے پہنچی ہے، سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں ہے، وہ میں جو ہے تھوڑی مزید جو ہے تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق آپ بتائیے۔ وقال، فرمایا نعم، بالکل آپ کو ٹھیک پہنچی ہے بات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الآیتان، دو آیتیں ہیں، من آخر البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، جسے اوپر والی حدیث میں گزرنا، من قرأہما فی لیلۃ، کوئی بھی جب ان دو آیتوں کو رات کو پڑھے گا، کسی بھی رات میں، یعنی رات کو کسی نے پڑھ لی دو آیتیں، کفتاہ، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کفت ایک کو کہتے کفتا، دو، ہا یہاں پر آبجیکٹ ہے، کفت یہاں پر ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ تینوں جمع ہے، کہ کفتا ہو، کفتا ہو، اس طرح ہے، کفتا نہیں ہے، کفتا ہو، کہ وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کیا معنی ہے؟ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تہجد کی، یا نفل نہیں پڑھی، یا دیگر اذکار نہ کر سکا، وہ آدمی رات کو پڑھ گیا یہ دو آیتیں، تو مطلب یہ ہو گیا نا کہ اس کی نفلی عبادت جو پوری رات لکھی جائے گی، اور آفات سے بھی محفوظ ہوگا۔ کفایت جو ہے ہر طرح ہو سکتی ہے نا، کفایت حفاظت بھی مراد ہے، اس طرح کفایت ثواب بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ دو آیتیں کسی نے پڑھ لی نا پھر مسجد کچھ نہ کر لے، یہ مطلب نہیں ہے، مانا مسجد بھی کچھ کر سکتا ہے، جتنا بھی وہ کر لے اچھا ہے،
کوئی بھی عبادت مزید میں لائے، کچھ بھی کر لے، تلاوت کر لے، اذکار کر لے، نماز پڑھ لے، تہجد کی یا نفل کی وغیرہ وغیرہ۔